کہ نہیں انفرادیت کو تو ختم کرنا پڑے گا. انہوں نے آپ نے دیکھا کہ نفسیات کے وہ سلسلے ہی اپنے ملک میں نہیں آنے دیے کہ جو ایک شخص کو لے کے اس کی ٹریٹمنٹ وہ 4 ہفتے لگائے. جہاں تک یہ بات ہے کہ انفرادیت ڈیولپ ہوگی تو ان خودیوں کے سامنے کہ جو آپ کے لیے چلے اگر یہ نہیں ہے کہ ہیل نہیں ہے تو باہر وہ بہت رکاوٹ. تو وہ میں بلکہ آپ سے سوال کروں گا کہ یہ لفظوں میں تو ہے از دیٹ پاسبل عملاً کیسے اجتماعی خودی کا فروغ اور ایسے کہ انفرادی خودی کو سیکریفائز کرتے ہوئے یہ دونوں کو ایک ساتھ ہم چلانا چاہتے ہیں, اجتماعی خودی کو بھی لے جانا چاہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اجتماعیت کی بنیاد پر قائم ہونے والے فلسفے ہیں, سوشلزم ہے بطور خاص, تو وہ فرد کی نفی کر کے پھر اس کو لے کے آگے بڑھتا ہے. تو اگر ہم دونوں کو چلانا چاہتے ہیں جیسے اقبال کے ہاں ہے تو کیسے ممکن ہوگا؟ اس میں میرے خیال میں تضاد نہیں ہے کہ انفراد اجتماع جو ہے وہ فرد کا تکمیلی نقطہ, تکمیلی دائرہ ہے. فرد مکمل ہو کر اجتماعی وجود بنتا ہے اور وہ انفرادیت انسانی انفرادیت نہیں ہے جو کسی بڑی اجتماعیت کی تشکیل میں بامانی اور مؤثر انداز میں صرف نہ ہو جائے. یہاں تو میرا خیال ہے کہ مجھے سر دست تضاد نہیں لگتا اور میرے خیال میں اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہیومن انڈیویجوالٹی اور ہیومن کلیکٹیویٹی کے یک اصل ہونے کی طرف ایک بہت قابل فہم اور لائق عمل اشارہ ہے. یعنی ایسی انفرادیت انسانی انفرادیت نہیں ہے جو کسی طرح کی ذمہ داریوں کے احساس یا سیلف سیکریفائس کی ارج سے خالی ہو. تو اقبال کا پورا تصور یہ ہے کہ خود ہی اپنے پرنسپل میں انفرادی ہے اور اپنی ہائیسٹ مینیفیسٹیشن میں اجتماعی. صحیح. ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. یہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ کی روشنی ڈالیے, خاص طور پہ کمیونزم کے جو فلسفے ہیں اور اجتماعیت کے جو فلسفے ہیں وہ جیسے فرد کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اقبال کے ہاں جو ٹریٹمنٹ ہے فرد کی, اس کی شعور ذات کی اور اس کی اہمیت ہے بنیادی طور پر, ان میں دونوں میں اگر آپ کو تطبیق پیدا کرنا چاہیں تو کیسے ممکن؟ میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ اقبال نے انہوں نے اپنے مذہب کے حوالے سے اپنی مذہبی اقدار کے حوالے سے انسان کی آزادی پہ پابندیاں لگائیں جو کہ لگنی چاہیے تھی, اس کو کنٹرول کیا, لیکن جو بنیادی جو میٹا فزکس انہوں نے اختیار کی, جو رویہ انہوں نے اختیار کیا وہ انسانوں کو اپنی حدود سے باہر جانے کی ترغیب دینے والا رویہ ہے, جو کائنات میں انسان کی بالادستی یا انسان کا اشرف المخلوقات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تمام چیزیں اس کے استعمال کے لیے ہیں, اس کو کنزیوم کرنے کے لیے ہے, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا اپنا ایک ریلیشن شپ ہے چیزوں کے درمیان. وحدت وجود والا جب ایک درخت کو دیکھتا ہے تو وہ خدا کی شان کے طور پہ اور اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ محسوس کرتا ہے. آج کا جو امریکن ہے, آج کا جو یورپین ہے, وہ جب درخت کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں سے میں کیسا فرنیچر بن سکتا ہے, کیسے اس میں سے وہ پیپر بن سکتا ہے, وہ اس کو کنزیوم کرنے استعمال کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو ہمیں آج کی دنیا میں آج کا خاص طور پہ زمانے میں جبکہ کیپٹلزم جو ہے وہ ایک اپنے کرائسس میں ہے اور بعض لوگوں کو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ اب گرنے ہی والا ہے, تو اس زمانے میں جبکہ وہ وسیع پیمانے پہ افلاس کا, بے روزگاری کا اور انسانی مسائل کا سبب بن رہا ہے, ہمیں اپنے جو انسان کا تصور ہے, جو کائنات کا تصور ہے, اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. ہمیں جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے نئے ماڈل تلاش کرنے ہوں گے اور نئے ماڈل انسان کے نئے تصور پہ مبنی ہوں گے. اچھا, یہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات جی آپ خوشی ہوئی ہے کہ قاضی جاوید صاحب نے نظر ثانی کی بات کی ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت خود ویسٹ کے اندر بہت سارے آتھرز اور اسکالرز جو ہیں دے آر ریفر ٹو ایز پروفیٹس آف ڈوم اینڈ گلوم, یعنی زندگی کی معنویت ختم ہو رہی ہے, دے فیل ہالو فرام ود ان, اور پھر وہ اسپریچول ویلیوز کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ قاضی جاوید صاحب نے کہا کہ ہمیں اب پوری جو ہمارا یو کائنات ہے، کاسموس ہے، آئنسٹائن نے کاسمک ریلیجیوسٹی کی بات کی ہے، یعنی ایک اعتبار سے انسان پھر دوبارہ خدا شناسی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کانٹیکس میں اس کی اپنی لمیٹیشنز، کہ ایک وہ ذات حق ہے جو واجب الوجود ہے اور ہم ممکن الوجود ہیں. وی آر کانٹینجنٹ بینگز اینڈ ہی از دا نیسیسری بینگ، دی ایبسولوٹ. تو کہنے مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس ڈویلٹی کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر یقیناً اس دنیا میں جتنے بھی مواقع ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے. سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل جو بھی ایڈوانسمنٹ ہے یقیناً اس کے اندر پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں، ان سب کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی ویلیوز، اپنی میٹا فزکس کو انٹیکٹ رکھیں اور اس انداز سے بڑھیں آگے. ایک بات جو آپ نے کہی شروع میں کہ اقبال ایک فنکار بھی تھے بہت، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو فلسفہ خودی ہے انہوں نے فکر کی سطح سے اپنی شاعری میں اس کو تاثر کی اس سطح تک پہنچا دیا کہ جس نے عملاً ظہور کیا مسلمانوں کی زندگی میں اس سب کانٹیننٹ کی سطح پہ، اور وہ خود ہی کو تاثر کی سطح پہ وہاں چلی گئی جس نے لوگوں کے اندر ایک نئی زندگی کا پیغام دے دیا. یہ بات صحیح ہوگی اگر ہم یہ کہیں. اچھا، ایک بات یہ کہ جیسے ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ سبھی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور شخصیت جتنی بڑی ہو اس میں اس کے تضادات بھی بڑے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کی شخصیت میں بھی میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت. ایک طرف وہ ان کا ایک تخیل ہے، تخیل تصور نہیں ہوتا، یعنی یہ کہ شاعری پہ بات ہم تصورات کے ذریعے کرتے ہیں، شاعری کریٹ ہم تصور کے ذریعے نہیں کرتے، اس کے لیے ایک امیجینیٹو جو وہ بہت زیادہ ہے. ایک ان کا سیلف ہے کہ ایک بڑا فنکار، بڑا شاعر، اور ایک آمد اور وہ اور اس میں ایک سرشاری اور ایک وہ ہے. ایک سیلف ہے کہ وہ علامہ بھی کہلاتے ہیں اور وہ ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایسٹ اور ویسٹ سے بہت استفادہ کیے ہوئے ہیں، اور جتنا ہو سکا وہ انہوں نے قرآن و سنت کا بھی مطالعہ کیا ہے اور فلسفہ بہت پڑھا ہوا ہے. تو اب اتنی ایسی تو اب خال ہی ایسی شخصیت ہوتی تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے تصورات میں بھی مختلف چیزوں کو پڑھیں اور اس کو کہیں نہ کہیں یکجا کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بہت بڑے فلسفی بہت اہم سوالات کا جواب نہیں دے سکے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، قاضی صاحب جانتے ہیں، تو بعد میں یہ کہا گیا کہ وہ اس لیے عظیم نہیں تھے کہ انہوں نے کچھ سوالات کے جواب دیے، انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں بہت اہم سوالات اٹھائے اور یہ بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بلا شبہ اقبال بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جن کا انسانی فکری تاریخ میں ایک غیر معمولی حصہ ہے، اور ہماری اپنی مسلمانوں کی فکری تاریخ میں ایک بڑا حصہ ہے. انہوں نے خودی کے تصور کے ذریعے ہم کو ایک زندگی کا پیغام دیا، اور اپنے فنکارانہ وفور کے ساتھ، جوش کے ساتھ اس کا اظہار اس طرح سے کیا کہ لوگوں نے اس فلسفیانہ تصور کو ایک عملی حقیقت کے طور پر قبول کیا. لیکن اقبال کی فکر کی مختلف جہتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے تو اقبال کی فکر کے مزید حصے ہمارے سامنے آتے رہیں گے، اور اقبال ہماری زندگی سے اسی طرح متعلق ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ اپنی زندگی میں تھے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے شکر گزار ہوں، جناب احمد جاوید صاحب، ڈاکٹر افسار احمد صاحب، قاضی جاوید صاحب اور محمد جواد صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اقبال کے تصور خودی کو جاننے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. جیو نیوز جان کر جیو. فاٹا